انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کیا ان کو سننا جائز ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ فتنہ ہے. ان سے کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ گانا؟ ظاہر سی بات ہے وہ قرآن و حدیث پر اب یہ چیز ہے نا جہاں ٹھہر جائے. میں یہاں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پہ محمد علی انجینئر ہے. انجینئر کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ اس نے اس لائن میں کوئی ڈپلوما کیا ہے. وہ بنیادی طور پر میکینیکل انجینئر ہے، لیکن اس نے اپنی لائن چھوڑ دی اللہ کے بندے نے. شاید وہاں وہ کامیاب نہیں ہو سکا یا اس میں صلاحیت نہیں. اس نے اسلامی علوم کے اندر میں انجینئرنگ اسٹارٹ کر دی. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس نے کبھی ایک امام پر رگڑا، کبھی صحابہ پر رگڑا، کبھی پیغمبروں پر رگڑا، کبھی امہات المومنین پر رگڑا، کبھی فلانا مسلک یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا محدث یہ ہے، فلانا ایسے ہے. اس کے بغیر اس کا طریقہ دیکھیں وہ مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں. رب کے نزدیک وہ اس چیز کا حامل نہیں، نہ صلاحیت ہے جس لائن پہ اس نے قدم. ویسے تو آپ نے واضح کیا کہ جو طلاق وغیرہ ایسے مسائل ہیں اس میں آپ بتا دیتے ہیں لیکن فتویٰ نہیں دیتے. جی فتویٰ. لیکن پھر بھی الگ سے میرا سوال ہے کہ اگر آپ کسی بات پہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند قرآن، بخاری اور مسلم ہوگی. علماء جو آپ کو بتائیں گے وہ سند نہیں پیش کریں گے. وہ کہیں گے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، فلاں حضرت کا فتویٰ ہے. سند ہوتی ہماری ہے. دیکھیں سند سے مراد اگر یہ کہتے ہیں نا ڈگری، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ شیعہ کی ڈگری 17 سال کی ہے، کیا سنی ان کی ڈگری مانتے ہیں؟ سنیوں میں 3 فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث پاکستان میں. ویسے تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وہ بھی ہیں. کیا بریلویوں کی ڈگری کو دیوبند نے مان لی ہے؟ دیوبند کی عوام بھی بریلویوں کے بڑے عالم کو گمراہ کہتی ہے. یعنی دیوبندی ایک عام انسان بریلویوں کے بڑے عالم سے بھی بڑا عالم ہے، تبھی گمراہ کہہ رہے ہیں نا. اور بریلویوں کا ایک عام آدمی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو گستاخ رسول کہتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں. یہ ڈگریوں کی ٹوٹل اوقات ہے. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کیمرے میں کہ وہ والی اوقات بھی نہیں ان کی ڈگریوں کی. بات علم پہ ہونی چاہیے. اسلام میں علم ہے، ڈگری نہیں ہے. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. اگر آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ کہے نا حافظ صاحب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے ڈگری مانگیں گے یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھیں گے؟ اور آپ پڑھ لیں وہی نکلے اور آپ کہیں گے لکھا تو ہوا ہے لیکن تیرے پاس سند کیا ہے یہ بیان کرنے کی، لہذا میں آیت ہی نہیں مانتا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات کو بغیر تحقیق کے مانیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ نہ نکلے ہم مجھے میں. سند ہماری قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ریفرنس دیں گے آیت کا یا حدیث کا. جی ٹھیک ہے. ہمارے علاوہ آج تک ہم نے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ نہیں دیکھا انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی صرف کمپیریٹیو ریلیجن پہ بات کرتے ہیں اسلام کے اندر کہ جو بندہ قرآن و سنت کے ریفرنسز نہ صرف دیتا ہو، ان کے سٹینڈرائز نمبر بتاتا ہو، ڈسپلے کراتا ہو، عربی بھی اردو بھی. یہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے. اور میں تو اپنی فلبدی گفتگو میں بھی آج بھی آپ نے جتنے کوسچن پوچھے ہیں میں ڈائریکٹ بھی بات کر سکتا تھا، لیکن میں نے بتایا یہ الموطا امام مالک میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے. آپ جناب جائیں اللہ کے فضل سے اسلام 360 کھولیں، کی ورڈز لکھیں، وہ کتابیں میں جو بتا رہا ہوں آپ سلیکٹ کریں، حدیثیں نہ کھولیں، مجھے آ کے پکڑ لیں الحمدللہ. اور یہ مجھے ازبر اس لیے ہو چکی ہے کہ میرا اس فیلڈ میں اب قرآن و سنت کی فیلڈ میں ہی اللہ کے فضل سے 16 سال کا تجربہ ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، 16 سال سے میں لاکھوں سوالات ہینڈل کر چکا ہوں. تو اب یہ مجھے ازبر ہو چکے ہیں. ذرا یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم ایف ایس سی میں پڑھتے تھے تو کئی ٹیچرز تھے ان کو نومیریکلز کے آنسرز بھی زبانی یاد ہو چکے ہوتے تھے، وہ 10 سال سے وہ میتھمیٹکس. ہاں تو میں تو اللہ کے فضل سے ہفتے میں ایک کلاس نہیں لیتا، میری روزانہ کلاسز ہوتی ہیں. پھر میں کتابیں بھی پڑھتا رہتا ہوں، پھر میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بھی سنتا رہتا ہوں. کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے وہ بھی سنتا ہوں. میں کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہوں. میرا نالج باقی علماء سے بڑھ اس لیے گیا کہ میں صرف بریلوی علماء کو نہیں سنتا، میں دیوبندیوں کو بھی سنتا ہوں. میں صرف دیوبندیوں کو نہیں سنتا، میں اہل حدیث کو بھی سنتا ہوں. میں صرف اہل حدیث کو نہیں سنتا، میں شیعہ کو بھی سنتا ہوں. میں غامدی صاحب کی بھی ویڈیوز ریگولرلی دیکھتا ہوں تاکہ کہیں سے مجھے کوئی اچھی بات پتہ چلے. جو نبی اسلام نے فرمایا کہ ہے تو وہ شیطان تھا، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے فرشتہ اس کی حفاظت میں مامور ہو جاتا ہے. یہ میرا کرائٹیریا ہے جی، اللہ کے فضل.